السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ سنو اپنی بیوی کی قدر کیجیے، ناصر الدین مظاہری۔ رمضان المبارک میں کبھی بھی مجھ کو میری ماں نے سحری کے وقت پکار کر نہیں جگایا، ہمیشہ کان کے پاس آہستگی کے ساتھ سرگوشی کے انداز میں جگاتی تھی۔ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو ماں کو، اور شادی شدہ ہیں تو بیوی کو ماہ رمضان میں ضرور دیکھیے، ان کی مصروفیات پر نظر کیجیے۔ صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک کیا کیا کرتی ہیں، اس پر غور کیجیے، تو آپ حق تعالیٰ کے اس نعمت پر بار بار شکر ادا کریں گے۔ جب تک مجھے شعور نہیں تھا، ہوش نہیں سنبھالا تھا، تب تک تو سب کچھ روزمرہ کا معمول محسوس ہوتا تھا، لیکن جب سے عقل میں پختگی اور شعور میں کہنگی آئی تو مجھے دکھائی دیا کہ ماہ رمضان میں ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں اور بیوی کی مصروفیات عام دنوں سے کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ صبح فجر کے بعد ہر شخص سوتا ہے اور سونے کو اپنا حق سمجھتا ہے، لیکن آپ کی ماں یا بیوی سو نہیں سکتی۔ اسے بچوں کے لیے ناشتے کا نظم کرنا ہے، بچوں کے اسکول کا نظم کرنا ہے، ڈریس تیار کرنا ہے، بچوں کو نہلانا ہے، کپڑے پہنانا اور تیار کر کے بھیجنا ہے۔ اب کچھ فرصت ملی تھی، لیکن بیوی کو سکون کہاں ہے۔ اب وہ کل دن بھر کے کپڑے سمیٹ رہی ہے، اپنے بھی، بچوں کے بھی، شوہر کے بھی۔ سب کپڑے دھونے کے بعد سوکھنے کے تاروں پر ڈالنا ہے، سوکھنے کے دوران خود کو صاف ستھرا کر کے خشک کپڑوں پر پریس کرنا ہے۔ رات کے کھانے اور سحری کے جھوٹے برتن صاف کرنے ہیں۔ دن کے 12 بجے تک اسی طرح کی مصروفیات میں لگی رہتی ہے، یہاں تک کہ اس کی کمر دکھنے لگتی ہے۔ نیند اس کو پریشان کیے ہوئے ہے کہ اب شوہر نامدار اٹھتے ہیں، ان کے غسل کے لیے بیوی کپڑے نکالتی ہے۔ شوہر صاحب تو اتنے قابل ہیں کہ اپنا تولیہ اور کپڑے بھی خود غسل خانے تک نہیں لے جاتے، غسل کے بعد اپنی لنگی بھی نہیں دھو سکتے۔ یہ کام بھی بیوی کرتی ہے۔ اب ظہر کی اذان ہونے والی ہے، ادھر اسکول اور مدرسے سے بچے آنے والے ہیں، اب پھر ان کے ڈریس بدلنا، کھانا کھلا کر ٹیوشن کے لیے تیار کرنا، نماز پڑھنا، اور رات افطار و کھانے کے انتظام کا وقت آنے والا ہے۔ بیوی جلدی جلدی قرآن اٹھاتی ہے، 1-2 پارے بمشکل پڑھ پاتی ہے کہ افطاری کی تیاریاں شروع کر دیتی ہے۔ اگر کوئی بچہ دودھ پیتا یا گود میں ہے تو مصروفیات اور بڑھ جاتی ہیں۔ افطاری میں بھی گھر کے ہر فرد کا خیال رکھتی ہے۔ عبداللہ کو کیا پسند ہے، عبید اللہ کیا کھائے گا، شوہر کی کیا کوئی خاص چیز تیار کرنی ہے، اور ساتھ ہی رات کے کھانے کے لیے تیاری کی جا رہی ہے۔ عصر کی نماز سے فارغ ہو کر پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اس دوران بچوں کی فرمائشیں بھی، لڑائیوں کے فیصلے بھی، جہاں جہاں افطاری بھیجنی ہے اس کا دھیان بھی، اور دسترخوان بچھانے کا عمل بھی۔ کبھی سوچا ہے کہ 2-3 گھنٹے کی کڑی محنت کے بعد جو چیزیں تیار ہوئی تھی وہ سب 10-15 منٹ میں معدے کی نظر ہو چکی ہیں، اور آپ مسجد چلے گئے ہیں۔ آپ کی بیوی جلدی جلدی دسترخوان اٹھاتی ہے، برتن دھوتی ہے، نماز مغرب پڑھتی ہے، رات کھانے اور چائے کا نظم کرتی ہے، اور اب تراویح کے لیے تیار ہے۔ تراویح سے فارغ ہو کر اگر کسی کی کچھ فرمائش ہوئی تو تعمیل کر دی، ورنہ سب کے بستر بچھا کر ضرورت کے مطابق اوڑھنے کا سامان رکھ کر بچوں کو سلا کر خود سونے کے لیے لیٹ گئی ہے۔ بمشکل 2-3 گھنٹے ہی سوئی ہوگی کہ سحری تیار کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سارا گھر سو رہا ہے، لیکن اکیلی آپ کی بیوی جاگ رہی ہے۔ وہ بھی تو انسان ہے، لیکن انسانیت اس کے رگ رگ میں سرایت کر چکی ہے۔ پورے گھر کا خیال رکھتی ہے، ہر جگہ ہر کسی کی پسند ناپسند کا خیال رکھتی ہے۔ جب مکمل تیاریاں ہو چکی ہوتی ہیں تب بھی دھیان رکھتی ہے کہ جلدی بیدار نہ کیا جائے، ورنہ کھانے سے فارغ ہو کر نماز فجر کے انتظار میں رکنا پڑے گا، اور اس طرح عین وقت پر سبھی کو اٹھا کر کھانا کھلا کر مسجد بھیج دیتی ہے، اور خود مصلی پر پہنچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سر بسجود ہوتی ہے۔ اگر آپ کی بیوی یا ماں کی اس محنت کا اندازہ نہیں ہے آپ کو، تو کم از کم ان کے کام میں صرف ایک دن شرکت کر کے دیکھ لیجئے۔ قسم خدا کی بیوی جیسی نعمت کا شکر ادا کرتے کرتے زبان اور حلق خشک ہو جائے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا سرمایہ ہے اور نیک بیوی سب سے بہترین سرمایہ ہے۔ 8 رمضان مبارک 1445 ہجری کو یہ تحریر لکھی گئی ہے مولانا ناصر الدین مظاہری صاحب کی طرف سے۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھی طریقے سے لکھا ہے، اور بہت ہی اچھی طریقے سے حقیقت کو بیان کیا ہے۔ آج ہر گھر کی یہی کہانی ہے۔ اللہ سے ہم دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی بیویوں کی، اپنی ماں کی، اپنی بہن کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیں۔ اب آپ حضرات کا اس تحریر کے متعلق کیا کہنا ہے؟ نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ پہلی بار چینل کو دیکھ رہے ہیں سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ چلیے دوستو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔